ٹرمپ اور مودی دونوں پرانے انداز سے اپنے ملکوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہیں کسی گڑھے میں لے جائے گا، یعنی دھونس اور طاقت کے ذریعے۔ ایران پر مغربی ممالک کی پابندیاں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں۔ امریکہ ایک طرف تو ایران پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اس سے براہ راست مذاکرات کرے، دوسری طرف جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی کوششوں سے ایران پر عائد معطل شدہ بین الاقوامی پابندیاں جو ہیں وہ ایک بار پھر نافذ کر دی گئی ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چین اور روس کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد مسترد کر دی گئی ہے۔ روس، چین اور ایران نے پابندیوں کو دوبارہ جو ان کا نفاذ ہے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنا غیر قانونی ہے اور یہ نیوکلیئر ڈیل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ اب غور کریں اس وقت عالمی سیاست میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف روس، چین اور ایران کھڑے ہیں اور دوسری طرف امریکہ، مغربی ممالک اور اسرائیل ہے۔ دنیا تین عالمی طاقتوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور یہ تین عالمی طاقتیں ہیں روس، چین اور امریکہ۔ روس اور چین ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ کا ساتھ اسرائیل، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دوسرے مغربی ممالک دے رہے ہیں۔ نئی اطلاع یہ ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو روس کے اندر تک یعنی شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ یوکرین کو میزائل بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یوکرین جنگ ختم ہونے کی بجائے اس کا جو دائرہ ہے وہ بڑھ جائے گا اور بہت سے ممالک اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ روسی صدر پوٹن نے بھی پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا۔ یوں ایک بڑی جنگ سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حیرت کی بات یہ جس پر ہمارا دشمن بھارت بہت پریشان ہے وہ یہ کہ پاکستان کے تینوں عالمی طاقتوں چین، امریکہ اور روس سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ دوسری طرف پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ بھی دنیا کے لیے حیران کن ہے۔ چند دن پہلے چین میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں مستقبل کی جو جنگیں ہیں اور جو اتحاد ہیں ان کے حوالے سے بحث کی گئی، مکالمے پیش کیے گئے، تبادلہ خیال کیا گیا۔ کہہ لیں دنیا کا ایک ایسا نقشہ جس کے بارے میں کوئی کہیں تو تصور بھی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں اس تمام ممکنات پہ بات ہوئی کہ آج کے جو دشمن ہیں کل کے دوست اور اتحادی بن جائیں گے، ایسا ممکن ہے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کس کے خلاف آج ہم اس پر بات کریں گے۔ کانفرنس میں غور کیا گیا کہ مستقبل میں چین اور پاکستان کے ساتھ ہندوستان بھی ایک معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی اسے بھی اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں لایا جائے، یعنی ان تین ملکوں کا اتحاد جو امریکہ کو ٹکر دے گا۔ تینوں ہمسایہ ملک ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج امریکہ خود تسلیم کرتا ہے کہ دنیا میں تین بڑی طاقتیں، ابھی میں نے پہلے بھی بتایا، امریکہ، چین اور روس، مگر امریکی قیادت کا ماننا ہے کہ اس صدی میں اس کا اصل مقابلہ امریکہ اور چین کے درمیان ہوگا۔ یہی سوچ ہے گلوبل نارتھ کی ہے۔ لیکن آج ایک اور جو سوچ بھی ہے جس کے مطابق امریکہ کا مقابلہ صرف چین سے نہیں ہوگا بلکہ پورے گلوبل ساؤتھ سے ہوگا، جس کے پیچھے چین اور روس کی طاقت کھڑی ہے۔ یہ مقابلہ معمولی نہیں ہوگا بلکہ بہت بڑا اور خطرناک مقابلہ ہوگا۔ بھارت کو جس دن یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان اور چین سے لڑنے میں اسے نقصان ہی نقصان ہے، بھارت خود چین اور پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا۔ بھارت اس وقت عالمی تنہائی کا اسی لیے شکار ہے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی کو سمجھ نہیں آ رہی وہ امریکہ کا ساتھ دیں یا روس کا، چین اور پاکستان کا کیا کریں۔ مودی ابھی تک اپنے آپریشن سندور کی شکست سے باہر نہیں نکل پائے۔ ان کے ذہن میں شاید اب بھی یہ چل رہا ہے کہ پاکستان پر ایک اور حملہ کرنا ہے، بدلہ لینا ہے، پھر شکست ہوئے گی اسے۔ دوستو، سرد جنگ کے دوران میں امریکہ نے اپنی فوجی طاقت کے بل پر کامیابی حاصل کی تھی۔ سوویت یونین اور امریکہ دو بڑی طاقتیں تھیں۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا اور من مانیاں شروع کر دی۔ اسے کہہ سکتے ہیں یہ ایک دہائی تھی جس پہ امریکہ کا راج تھا اور امریکہ کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن پھر منظر جو ہے بدلا، چین نے ابھرنا شروع کیا، پوٹن نے بکھرے ہوئے روس کو مضبوط کیا۔ اس وقت دنیا میں تین طاقتیں تو ہیں اور چوتھی طاقت بھی
आ सकती है। लेकिन अमरीकी पॉलिसी साज या कह लें सदर ट्रंप पुरानी दुनिया में रह रहे हैं। वो ताकत के ज़रिए अमरीका को दोबारा वाहिद सुपर पावर बनाना चाहते हैं, जो मुमकिन ही नहीं। सदर ट्रंप दुनिया से जंगों के खात्मे का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन वो गज़ा पर इसराइली हमले ना रुकवा सके और ना ही यूक्रेन जंग बंद करवा सके। सदर ट्रंप दूसरे मुल्कों को धमकियां दे रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन दरअसल वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक बेबस सदर है, सिवाय तिजारती पाबंदियां और कुछ टैरिफ लगाने के। वो रूस और ईरान को तनहा करने की कोशिश करें, लेकिन चीन ने रूस, ईरान और शुमाली कोरिया को अपने साथ मिला लिया। चीन की कोशिश है कि इंडिया भी इसके साथ शामिल हो जाए और उसे दुश्मन ना समझे। आज दुनिया के 193 ममालिक में से 150 जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। चीन और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान ने 2015 में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की मुखालफत के बावजूद सी पैक में शमूलियत इख्तियार की। चीन की मदद से पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो दे रहा और तरक्की का सफ़र शुरू हो गया है। दूसरी तरफ भारत है। भारतीय वज़ीर आज़म, मैंने पहले भी जिक्र किया, पुरानी सोच और सियासी फ़िक्र के मुताबिक जो एक मुखालफाना और दुश्मनाना किस्म का बयानिया होता है उस पर चल रहे हैं। वो जंग के ज़रिए पाकिस्तान पर धौंस जमाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं कश्मीर पर। आज हालत ये कि भारत में इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, करोड़ों लोगों के बेरोज़गार होने का ख़तरा है। लेकिन मोदी और बीजेपी के हिंदू कौम पर रहनुमाओं ने अपने ही मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ महाज खोला हुआ है, उसे उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाने पर तुले हुए। चीन के नए आलमी निज़ाम का तस्वुर इनफरादी नहीं बल्कि मुश्तरका सलामती, यानी किसी एक मुल्क की सलामती दूसरे की कीमत पर नहीं हो सकती। यही सोच रूस और चीन ने अपने बयानिए में वाज़ेह की और इसी बुनियाद पर जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है उसका एक नज़रिया पेश किया गया। अमेरिका के दो बड़े हथियार है, अगर गौर करें, एक तो उसकी फौजी ताकत है, दूसरा उसका डॉलर है। सदर ट्रंप को इन दोनों का बड़ा घमंड है। फौजी ताकत के मुकाबले में SCO है जो मुश्तरका सलामती पर जोर देता है, और डॉलर की बालादस्ती के मुकाबले ब्रिक्स ने जो डी-डॉलराइजेशन पर काम कर रहा है। अगली दिहाई चीन, रूस, पाकिस्तान और इसके इत्तेहाद में शामिल ममालिक की है। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि अमेरिका और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं। चीनी भी पाकिस्तान पर इत्माद करते हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों अमेरिका और यूरोप से तिजारती व माशी ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं, उनसे जंग नहीं चाहते। ना चीन चाहता है ना पाकिस्तान चाहता है। इस सारी सूरत में असल मसला है वो भारत और अमेरिका का है। भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर इत्माद भी नहीं कर रहे। भारत चीन पर भी नहीं इत्माद कर रहा। उन्हें इस बात का इदराक ही नहीं कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है। अब सिर्फ अमेरिका में इजादात नहीं हो रही है बल्कि चीन में भी इजादात हो रही हैं। अमेरिका की इसराइल नवाज पॉलिसी के बायस अरब ममालिक का भी अमेरिका पर इत्माद ख़त्म हो गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई माहिदा इसकी अमली मिसाल है, जिसमें जल्द ही बहुत से दूसरे अरब ममालिक भी शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।